نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں نہایت ہی اہم عنوان لے کر۔ اولاً دنیا کے تمام انسانوں اور تمام مخلوقات جتنی بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے خالق، مالک، حاکم، مربی ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو کائنات میں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق، تربیت، حاکمیت سے خالی نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے، انسانوں کو تعلیمات سے آراستہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے جو ذریعہ رکھا وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے نیک بندوں کو نبیوں کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، اور اس کی نبوت کو کسی طریقے سے بھی، کسی بھی تعویل سے یہ ثابت کرنے والا کہ یہ شخص عین نبی نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، پر ہے نبی، وہ شخص بھی اسی کے ساتھ گمراہ ہوگا، کافر ہوگا، زندیق ہوگا، خارج از اسلام ہوگا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق، معاشرت، معاملات، سیاست، سماج، خانگی، عائلی، دنیاوی، اخروی، ان تمام پہلوؤں کے اندر اپنی بہترین تعلیمات کو ہمارے لیے پیش کر دیا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل ہے۔ بہرحال اصل مقصد جو بات کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، عریانیت، بالخصوص زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف نکل چکا ہے۔ ہم غافل ہو چکے ہیں موت سے، ہم غافل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا جو یقین ہے اس سے، ہم غافل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہماری ان بدعمالیوں کی وجہ سے رسوائی ہوگی اس سے۔ بہرحال ہم اور آپ آج دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانیت کس قسم اور کس طرح سے پھیل چکی ہے اور کس قدر پھیل چکی ہے۔ یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے، چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے مواقع ہیں جن جگہوں پر یہ فحاشی عریانیت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک جگہ جو بڑے افسوس سے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ ہے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں۔ پہل تو بڑا کوئی ایک ریئر کیس سننے میں آتا تھا کہ کسی کالج، یونیورسٹی میں بے حیائی سامنے ہوتے ہوئے پکڑی گئی، عیاں ہو گئی۔ اب تو یہ عام سی بات ہے، یہاں تک کہ پرائمری لیول تک جو اسکول چلتے ہیں ان میں بھی یہ بات عام ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد بازار ہے، پھر اس کے بعد جن پارکوں میں لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں، اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہیں کچھ لوگ اپنی ہوس کو بجھانے کے لیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار تو یہ کام زبردستی اور جبرن ہوتا ہے، اور کبھی یہ کام کنسنٹ سے ہوتا ہے، آپس کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ زنا، یہ فحاشی عریانیت ان اڈوں پر عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو ختم کرنے کی، اس
کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہم خود بھی غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال بڑے افسوس سے کہا جا رہا ہے، دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ بارہا اس کے متعلق وعیدیں ارشاد فرما رہے ہیں، سخت ڈرا رہے ہیں بندوں کو کہ فحاشی سے بچ جاؤ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم بالکل بھی زنا کے قریب مت جاؤ، کیونکہ یہ صریح، واضح اور کھلی ہوئی گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم بے حیائی کے کاموں سے ہر طریقے سے بچو، چاہے وہ طریقہ کھلا ہوا اعلانیہ ہو یا چاہے وہ طریقہ پوشیدہ اور چھپا ہوا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے فقر کا، تنگدستی کا، اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا۔ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتے ہیں اپنی بخشش اور فضل کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اے نبی کہہ دیجئے مسلمان مردوں سے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اے نبی آپ کہہ دیجئے مسلمان عورتوں سے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور جو مواقع زینت کے ہیں تمہارے جسم کے اندر ان کو پردے میں رکھیں، الا ما ظہر منہا، اگر وہ ایسے جسم کے اعضاء ہوں جن کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو تو ان میں گنجائش دی گئی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ واضح کلام پاک میں اس قسم کی ارشادات اور احکامات ہمارے اوپر نافذ کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم فحاشی اور عریانیت سے بچو، تم بے حیائی کے کاموں سے بچو، تم بے حیائی کے اڈوں پر مت جاؤ، تم بے حیائی کے جو بھی مواقع ہوں، جو بھی ذرائع ہوں، جو بھی وسیلے ہوں، جو بھی اس کے ریسورسز ہوں، ان سے بچو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنی نظروں کو نیچی رکھو۔ مردوں سے بھی کہا گیا، عورتوں سے بھی کہا گیا۔ مردوں کو بھی کہا گیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، عورتوں کو بھی کہا گیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مگر دو باتیں عورتوں کو مزید حکم دی گئی، وہ یہ تھی کہ اپنی پورے جسم کو پردے میں رکھو۔ ہاں کچھ باڈی پارٹس ایسے ہیں جن کو تم پورے وقت میں چھپا نہیں سکتی، جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، چہرہ ہے، ان کو پورے وقت میں ہمیشہ 24 گھنٹے چھپانا مشکل ہے، تو ان میں گنجائش دی گئی ہے کہ تم ان کو سامنے بھی رکھ سکتی ہو، بس یہ ہی باڈی پارٹس۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ایک واضح ارشاد فرمایا، حکم فرمایا کہ اپنے دوپٹوں کو، اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ مخلوق میں نے بنائی ہے، اس کے جسم کے اندر یہ اعضاء میں نے ایسے رکھے ہیں جس سے مردوں کی ہوس، مردوں کی اٹریکشن اس کی طرف زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اس کو منع کیا، آپ ان کو واضح نہ کرو، آپ ان کو نہ کھولو، آپ ان کو بے پردہ نہ رکھو، ان باڈی پارٹس کو۔ پر ہمارا آپ دیکھتے ہیں، اور بڑی شرم کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس کے اندر جو سب سے زیادہ ملوث ہیں وہ تعلیمی ادارے ہیں، کہ تعلیمی اداروں میں جہاں لوگوں کو اخلاق سکھائے جاتے ہوں، معاشرت سکھائی جاتی ہو، پردہ اور حیا کی باتیں سکھائی جاتی ہوں، مرد و عورت کے درمیان امتیازات ہیں، فرق ہیں، وہ سکھائے جاتے ہوں، انہی میں یہ سب سے زیادہ عام بات ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں ان برائیوں میں، بے حیائی کی، فحاشی کی باتوں میں ملوث ہیں۔ اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے
کہ استاد کو ہر مذہب ہر دھرم میں باپ کا درجہ دیا گیا ہے. اگر استاد مرد ہو باپ ہے، عورت ہو ماں ہے. اور وہی باپ آج جو ہے اپنی بچیوں کے ساتھ، ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہوتا ہے سگا باپ جو تم کو پیدا کرتا ہے، اس سے زیادہ مرتبے والا، ادب و احترام کا مستحق وہ استاد ہے، وہ باپ ہے جو تمہیں تعلیمات سکھاتا ہے. اور یہی باپ اپنی بیٹیوں کے قائم مقام، اولاد کے قائم مقام بچیوں کو اپنی جو ہے ہوس کا نشانہ بنا رہے ہیں، درندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ لو افیئر چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے ناجائز تعلقات بنے ہوئے ہیں. وہ بچیاں ہیں، آخر وہ بہک سکتی ہے. بچہ کہا گیا ہے اس کو جو وہ اپنے فائدے اور نقصان کو جانتا نہیں ہے اور نقصانات والی چیزوں سے بچتا نہیں ہے، وہ بچہ ہے. وہ بچیاں ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ آگے چل کر ان کی یہ حرکتیں، یہ بے پردگی، یہ فحاشی ان کو کس قدر جو ہے رسوا کرے گی. پر آپ تو باشعور ہیں، آپ معاشرے کے جو ہے ایک مضبوط ستون سمجھے جاتے ہیں. کسی بھی معاشرے کی کامیابی اور ناکامی کو دیکھنا ہو، وہاں کے استادوں کی حالت کو دیکھا جائے. یہ کہا گیا ہے، یہ تو ویسٹرن کلچر بھی نہیں ہے استاد کا اپنی بچیوں کے ساتھ ایسے ناجائز تعلقات بنانا. شرم آنی چاہیے. آپ کو جو ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. لعنت ہو آپ پر اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کی، کہ آپ اس غلیظ کام میں ملوث ہیں، آپ اس قدر بدعملی میں ملوث ہیں. آپ کو شرم کرنی چاہیے. بہرحال ہمارے نوجوانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقتی بے حیائی، بے پردگی، اس زنا سے، اس تھوڑی سی مختصر سی لذت سے آپ کو تھوڑی سی سیٹسفیکشن محسوس ہو سکتی ہے، آپ کو سکون مل سکتا ہے، مگر آپ کل قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ کو اپنا چہرہ دکھائیں گے، کیا سامنا کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کیونکہ شیطان نے تو یہی چیز کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اسی چیز کا چیلنج کیا تھا کہ تو اس انسان کو میرے سامنے، میرے مقابلے میں بنا رہا ہے، میں اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہوں، کیونکہ یہ آگے چل کر کیا کرے گا؟ بے حیائی، فتنہ، فساد، قتل، غارت غیری پھیلائے گا. اور آج ہو رہا ہے. اور یہ بالخصوص بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں، شہروں میں سننے میں آتا تھا تو لگتا تھا کہ شہر کی ہوائی ایسی ہے. اب یہ دیہاتوں میں یہ ٹیچر، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ غلاظت سے انفلوئنس ہو کر آ رہے ہیں. ان کو ٹیچر، استاد کا نام دینا بڑی ہی ناانصافی کی بات ہے. ان کو درندہ اور شیطان غلطی زندگی کہا جانا چاہیے. اور اس میں ہمارے والدین کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے. ہمارے گھروں میں یہ ماحول قائم نہیں کیا گیا. والدین نے اپنے بچوں کو وقتی یہ سکھایا نہیں ہے، زنا اور حلال میں فرق نہیں سکھایا کہ زنا کیا ہوتا ہے، بے پردگی اور فحاشی کیا ہوتی ہے، اور عزت کیا ہوتی ہے. یہ نہیں فرق سکھایا، جس کی وجہ سے وہ وقتی جو ہے ان درندہ صفت لوگوں سے انفلوئنس ہوتی ہے، پھر ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں. آئے دن دیکھنے میں، سننے میں، خبروں میں، نیوز میں آتا ہے کہ فلاں جگہ مائنر بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا، بالکل کم سن بچیوں کے ساتھ ایسی درندگی کی گئی، ان کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا. کہیں ٹیچر اس میں ملوث ہوتے ہیں، کہیں اسکول کا دوسرا سٹاف ملوث ہوتا ہے. یہ تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے یہ کام. میں نہیں کہتا مدرسے اس سے خالی ہیں، مگر مدرسوں میں یہ ریئر کیس ہے. اگر کہیں پایا جا رہا ہے، آپ اس کے خلاف سخت قدم اٹھائیں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مقدس کی آیات آپ کے سامنے پیش کی ہے. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو مرد ہیں ان کو بھی اپنی نظریں نیچی رکھنی. ان کو آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ آپ جو ہے کھلی نظروں کے ساتھ درندے بن کے ہر ایک کو تاکتے اور تاڑتے پھریں. ان کو بھی ایک مخصوص لباس کے ساتھ پردہ کرنے کا حکم دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ران ستر میں شامل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے کسی کی ران اگر سامنے آتی تھی، ران تھائی. اور آج چھوٹے چھوٹے کچھے باکسر پہن کے جو ہے ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان مرد گھوم رہے ہیں. اور بچیوں سے بالخصوص کہا گیا کہ آپ پردوں کا اہتمام کریں، پابندی کریں پردے کی. پردہ کیا ہے کہ اپنے سینوں کو ڈھک کر رکھیں، اپنے بالوں کو ڈھک کر رکھیں. یہاں تک کہ جو مقام آپ کے
ایسے ہیں جو اٹریکٹ کرنے والے ہیں، لوگوں کو آپ کی طرف مائل کرنے والے ہیں، ان کو بہت زیادہ پردے میں رکھیں، ڈھیلے ڈھالا لباس پہن کر رکھیں۔ اور ایک عام بات جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، ایک عام گناہ ہو رہا ہے کہ مرد کے جو ہے شلوار، ٹراؤزر، پینٹ اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے اور عورتوں کے ٹخنوں سے اوپر ہے۔ بالکل اسلام کی تعلیمات سے برعکس یہ کام، اپوزٹ کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے احادیث میں سخت وعید آئی ہے کہ جو مرد ٹخنوں کو چھپائے اور جو عورت اپنے ٹخنوں کو کھلے رکھے، جہنم میں ان کو خاص آگ سے جو ہے جلایا جائے گا ان کے ٹخنوں کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔